محمد اور زینہ دو بہادر بہن بھائی تھے جو اپنی نانی کے گھر چھٹیاں گزار رہے تھے۔ ایک دن انہیں نانی کے پرانے صندوق سے ایک پرانا نقشہ ملا جس پر خطرناک جنگل کا خزانہ لکھا تھا۔ نقشے کے نیچے ایک انتباہ تھا، صرف بہادر ہی اس راز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ اس مہم پر جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ محمد اور زینہ نے کھانے کی پوٹلی اور پانی کی بوتلیں باندھی اور گھنے جنگل کی طرف چل پڑے۔ درخت اتنے بلند تھے کہ ان کی چوٹیاں بادلوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ اچانک انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی، کوئی انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ جنگل کا کوئی رکھوالا تھا؟ نقشے کے مطابق انہیں ایک پوشیدہ غار تلاش کرنی تھی۔ ایک بڑے پتھر کے پیچھے انہیں ایک تنگ راستہ ملا۔ اندر جاتے ہی ان کی ٹارچ کی روشنی نے دیواروں پر عجیب علامات کو روشن کر دیا۔ یہ کوئی قدیم زبان تھی۔ زینہ نے غور سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ ایک پہیلی تھی۔ کیا وہ اسے حل کر پائیں گے؟ پہیلی کو حل کرتے ہی انہیں ایک جادوئی آبشار کا پتہ چلا جس کا پانی الٹا بہہ رہا تھا۔ محمد نے جرأت کر کے اس کے پیچھے چھپے دروازے کو دیکھا۔ کیا خزانہ یہاں تھا؟ لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا تھا۔ ایک بڑا غوثیلا ریچھ دروازے کی حفاظت کر رہا تھا۔ زینہ کو یاد آیا کہ نانی نے کہا تھا ریچھ شہد سے پیار کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیگ سے شہد کا ڈبہ نکالا اور ریچھ کو خشک کر دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ان کے سامنے چمکتے ہوئے سکے، قیمتی پتھر اور ایک پرانا خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، قیمتی خزانہ تمہاری ہمت اور بہادری ہے۔ دونوں مسکرا دیے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ خوشی سے بھرے دل کے ساتھ وہ گھر واپس آئے۔ نانی نے انہیں گلے لگا لیا اور کہا، تم نے میری جوانی کے سب سے بڑے راز کو حل کر لیا۔ رات کو جب وہ سو رہے تھے انہیں لگا جیسے جنگل سے کوئی آواز آ رہی ہے، شاید ایک نئی مہم ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کہانی کا یہ سفر دلچسپ، پرجوش اور سبق آموز تھا۔ محمد اور زینہ نے سیکھا کہ ہمت اور ذہانت سے کوئی بھی راز حل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی اور بھی راز چھپے ہوئے ہیں۔ تم کب مہم پر نکلتے ہو؟ محمد اور زینہ کو اگلی صبح ایک پراسرار خط ملا جس پر صرف ایک علامت بنی تھی، ایک اڑتا ہوا جہاز۔ خط کے پیچھے لکھا تھا، تمہاری اگلی آزمائش آسمانوں میں ہے۔ نانی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہارے دادا کا نقشہ ہے۔ وہ ایک گمشدہ ہوائی جہاز کے بارے میں جانتے تھے جو کبھی اس جنگل کے اوپر سے گزرا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں نے دلچسپی اور بڑھ گئی۔ کیا وہ اس گمشدہ جہاز کو تلاش کر پائیں گے؟ نقشے کے مطابق انہیں جنگل کے سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھنا تھا۔ راستے میں انہیں ایک زخمی چڑیا ملی جس کا پر ٹوٹا ہوا تھا۔ زینہ نے اپنے رومال سے اس کا پر باندھا اور چڑیا خوش ہو کر اڑ گئی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک قدیم جہاز کا ملبہ نظر آیا۔ یہ وہی گمشدہ ہوائی جہاز تھا، لیکن جہاز کے اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا وہاں کوئی اور بھی تھا؟ جہاز کے اندر انہیں ایک پرانا لاکر ملا جس میں ایک ڈائری تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، طوفان نے ہمیں یہاں لا پھینکا، خزانہ محفوظ ہے، صرف وہی اسے پا سکتا ہے جو پرندوں کی زبان سمجھتا ہو۔ محمد کو یاد آیا جب انہوں نے چڑیا کی مدد کی تھی تو اس نے انہیں کچھ چہچہایا تھا۔ کیا یہ کوئی اشارہ تھا؟ وہ جنگل کے ایک بزرگ الو کے پاس پہنچے جو پرانی زبانوں کا ماہر تھا۔ الو نے انہیں بتایا کہ چڑیا نے کہا تھا، دریا کے پار چاند کی چٹان کے نیچے سچا خزانہ چھپا ہے، لیکن دریا عبور کرنا آسان نہیں تھا۔ وہاں ایک خطرناک مگرمچھ رہتا تھا جو کسی کو بھی پار نہیں جانے دیتا تھا۔ زینہ کو خیال آیا، مگرمچھ کو ایک خاص گیت پسند ہے جو اسے نیند لے آتا ہے۔ انہوں نے جنگل کے ایک دوست لومڑی سے مدد مانگی جس نے انہیں وہ گیت سکھایا۔ جیسے ہی انہوں نے گیت گانا شروع کیا، مگرمچھ آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ اب دریا عبور کرنا آسان تھا۔ دریا پار کرتے ہی انہیں ایک چمکتی ہوئی چٹان نظر آئی جس کی شکل بالکل چاند جیسی تھی۔ چٹان کو ہٹاتے ہی انہیں ایک چھوٹا سا صندوق ملا۔ اندر ایک قدیم کلید تھی جس پر لکھا تھا، یہ کلید کسی اور دنیا کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب وہ گھر لوٹے تو نانی نے کہا، یہ کلید تمہارے دادا کی ہے، یہ کسی جادوئی جگہ کا راز رکھتی ہے۔ محمد اور زینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اگلی مہم کے لیے تیار ہیں۔ رات کو جب انہوں نے کلید کو چاند کی روشنی میں دیکھا تو وہ چمک اٹھی جیسے کوئی دور دراز کا خزانہ انہیں بلانے کے لیے انتظار کر رہا ہو۔ محمد اور زینہ کی یہ مہم ختم ہوئی، لیکن اب ان کے پاس ایک نئی کلید تھی جو انہیں مزید پراسرار مقامات پر لے جا سکتی تھی۔ کیا وہ اگلی بار اس جادوئی دروازے کو کھولیں گے؟ محمد اور زینہ نے کلید کو غور سے دیکھا۔ اس پر عجیب علامات کندہ تھیں جو چمکتے ہوئے ستاروں جیسی لگتی تھیں۔ نانی نے بتایا، یہ کلید در حقیقت کو کھولتی ہے، ایک ایسا دروازہ جو صرف سچے دل والوں کے لیے کھلتا ہے، لیکن اس دروازے تک پہنچنے کے لیے انہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ کیا وہ اس آخری مہم کے لیے تیار ہیں؟
नक्शे के मुताबिक इन्हें एक ऐसे जंगल में जाना था जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। रास्ता तलाश करने के लिए इन्हें जुगनू की मदद लेनी पड़ी। जीना ने अपने दोस्त जुगनू रोशनी को बुलाया, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर रास्ता रोशन कर दिया। लेकिन अचानक ज़मीन कांपने लगी। कोई बड़ी सी चीज़ इनकी तरफ बढ़ रही थी। एक बड़ा सा पत्थर का दियो इसके सामने खड़ा हो गया। वो गुर्रा के बोला, सिर्फ वही गुजर सकता है जो मेरी पहेली हल करे। इसने पूछा, मैं बग़ैर पानी के तैरता हूँ, बग़ैर परों के उड़ता हूँ, मैं कौन हूँ? मोहम्मद ने सोचा और जवाब दिया, परछाई। देव मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। आखिरकार वो एक चमकती हुई दीवार के पास पहुँचे, जिस पर एक कलीद का निशान बना था। जब इन्होंने कलीद डाली तो दरवाज़ा खुल गया, लेकिन अंदर सिर्फ एक आईना था। आईने में इन्हें अपना अक्स के साथ एक पैगाम नज़र आया, हकीकी ख़जाना तुम्हारी दोस्ती, हिम्मत और नेक नियति है। जब वो घर लौटे तो नानी ने कहा, तुमने सबसे बड़ा ख़जाना पा लिया है। रात को जब इन्होंने आसमान की तरफ देखा तो सितारे इनके लिए जगमगा रहे थे, जैसे कह रहे हूँ, अब तुम्हारी अपनी कहानी लिखने का वक्त आ गया है। मोहम्मद और जीना ने सीखा कि हकीकी मोहब्बत दिल में होती हैं। अब वो हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, चाहे वो जंगल हो, आसमान हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी। प्यारे बच्चों, मोहम्मद और जीना की मोहब्बत से आप लोगों ने क्या सीखा, ज़रूर बताइएगा।